الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به العصور أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني ضعيف فقو في رضاك ضعفي وخذ إلى الخير بناصيتي واجعل الإسلام منتهى رغائي وإني ذليل فأعزني وإني فقير فارزقني أو كما قال عليه الصلاة والتسليم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين توفیق الہی اپنے محبوب مرشد پاک کی برکت سے جمعے کی ان بابرکت ساعات میں اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا میں نے پڑھی. گزشتہ جمعوں میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
دعا کے بارے میں گفتگو چل رہی تھی کہ جس میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے نعمتوں کے زوال سے اللہ کی پناہ مانگی، عافیت کے لوٹ جانے سے اللہ کی پناہ مانگی، ناگہانی مصیبت سے اللہ کی پناہ مانگی، اور اللہ کے غصے سے اللہ کی پناہ مانگی۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے انسان ہر وقت ہر لمحہ ڈرتا رہے اور اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتا رہے۔ اور جب انسان کسی چیز سے، کسی چیز کے شر سے، کسی نعمت کے زوال سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہے، اپنی کمزوری کو، اپنے عجز و انکسار کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرتا ہے کہ یا اللہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، میری کوئی حقیقت نہیں ہے، میں کسی شر سے بچ نہیں سکتا، میں کسی خیر کو حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ کی مدد شامل حال نہ ہو۔ تو جب دل کی اس کیفیت کے ساتھ بندہ اپنے اللہ سے سوال کرتا ہے، اپنے عجز کا، اپنی محتاجگی کا اظہار کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے شامل حال ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی نعمتوں کی حفاظت بھی فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے عافیت بھی عطا فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر ناگہانی بلا سے، مصیبت سے حفاظت فرماتے ہیں۔ اور پھر ایسا شخص جو اللہ کو راضی کرنے کی جستجو میں رہتا ہے، اللہ کے غصے سے بچا رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک دعا بہت عجیب و غریب ہے، کیونکہ اللہ کی معرفت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھی، وہ کائنات میں کسی کو اس درجے کی معرفت حاصل نہیں تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھی۔ اور جس کو جتنی معرفت حاصل ہوتی ہے، اس کے مانگنے کے اندر اتنا ہی عجز و انکسار ہوتا ہے، اس کے مانگنے میں اتنی ہی زاری ہوتی ہے، اپنی محتاجگی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ بندے کی اس عجز و انکسار کو، اس کی محتاجگی کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ بندہ مانگ کس طریقے سے رہا ہے، اس کے مانگنے کے اندر عجز و انکسار ہے یا نہیں ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں، کائنات کے تمام انسانوں میں سب سے بڑھ کر اللہ رب العزت کے محبوب ہیں، پیارے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مانگا ہے، وہ در حقیقت آپ کا مانگنا امت کے حق میں مانگنا ہے، اور وہ آپ کا مانگنا امت کے لیے تعلیم ہے کہ امت کو یہ انداز پتہ چل جائے کہ اللہ سے مانگنا کس طرح سے چاہیے، سوال کرنے کا انداز کیا ہے، اور انسان کی جو حاجات ہیں وہ کس قسم کی حاجات ہیں۔ اسی لیے یہ دعا جو اس وقت میں نے پڑھی، اگر اس دعا کے الفاظ کے اندر غور کیا جائے تو اس دعا میں انسان کے عجز و انکسار کی جھلک نظر آتی ہے، اور یہ دعا عجز و انکسار سے بھری ہوئی ہے کہ کتنے عجز و انکسار کے ساتھ بندہ اپنے اللہ سے سوال کر رہا ہے، اور سوال کرنے والی ہستی کون سی ہے؟ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اے بریدہ، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں، بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو یہ کلمات سکھا دیتے ہیں۔ یہ جو دعا کے کلمات ہیں، اللہ تعالیٰ اسے یہ کلمات سکھا دیتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ ان کلمات کا سیکھ جانا یہ علامت اس بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ خیر کا، بھلائی کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بھلائی اور خیر کا معاملہ فرمائے،
تو جب ہم اللہ تعالیٰ کی بھلائی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے سب سے بڑھ کر خیر خواہ ہیں، آپ سے بڑھ کر کوئی اس امت کا خیر خواہ نہیں، اور ہم بھلائی چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں یہ دعا یاد کرنی چاہیے اور اس دعا کو اپنے معمولات میں شامل کرنا چاہیے، اور اس دعا کے ذریعے سے اللہ سے بھلائی کا، خیر کا، اپنے عجز و انکسار کا، اپنی محتاجگی کا روزانہ اظہار کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب انداز میں یہ دعا مانگی ہے۔ آپ فرماتے اللہم انی ضعیف، اے اللہ میں تو ضعیف ہوں، اے اللہ میں تو کمزور ہوں۔ اور حقیقت یہی ہے، حقیقت یہی ہے کہ انسان اگر اپنے اندر غور کرے، اپنی حالت کے اندر اگر غور کرے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کی صداقت اسے نظر آتی ہے کہ انسان جو اپنے آپ کو بہت قوی سمجھتا ہے، بہت طاقتور سمجھتا ہے، حقیقت یہ ہے کہ یہ طاقتور نہیں ہے، یہ ضعیف ہے، کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے جو سوال کر رہے ہیں اس میں سب سے پہلی بات جو اللہ کے سامنے پیش فرماتے ہیں اللہم انی ضعیف، کہ اے اللہ میں تو کمزور ہوں، میں تو ضعیف ہوں، یعنی اپنی اصلیت کا جو ہے وہ اعتراف ہے۔ اور ظاہر ہے کہ انسان کسی انسان کے سامنے اگر اپنی اصلیت کا اعتراف نہ کرے، لیکن اپنے پیدا کرنے والے رب کے سامنے اپنی اصلیت کا اعتراف کر لینا چاہیے، حقیقت کا اعتراف کر لینا چاہیے کہ یا اللہ میں بہت کمزور ہوں۔ اور انسان کو اپنی کمزوری جا بجا اس دنیا کے اندر عیاں ہوتی ہے، ظاہر ہوتی ہے، کہ ایک چھوٹا بچہ جب پیدا ہوتا ہے کتنا وہ کمزور ہوتا ہے، کتنا وہ بے بس ہوتا ہے، کہ وہ چھوٹا بچہ جو ہے وہ کروٹ بھی نہیں بدل سکتا، کتنا ضعف اس کے اندر ہوتا ہے کہ اپنی کسی بات کا، خواہش کا وہ اظہار نہیں کر سکتا۔ اللہ ماں کے دل میں اس کی شفقت اور رحمت ڈالتا ہے، شفقت و رافت ڈالتا ہے، ماں اس کی ضرورت کا خیال کرتی ہے اور اس کی اس کمزوری کو توانائی میں، صحت میں، پرورش میں تبدیل کرتی ہے اور اسے پال کر توانا کرتی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اس کی جو تخلیق ہے، اس انسان کی جو ابتدا ہے، یہ تو ابتدا ہی سے بہت کمزور ہے، کہ جب یہ پیدا ہوا تھا اس وقت اس کی اصلیت کیا تھی، اور پھر جیسے جیسے انسان اپنی زندگی کے مراحل کو گزارتا ہے، انسان ہے اسے جوانی اور شباب بھی نصیب ہوتا ہے، اسے اپنی زندگی کے اندر اپنی جوانی کا عروج نصیب ہوتا ہے، اور اس جوانی کے عروج کے اندر، شباب کے زمانے میں انسان کے ذہن میں اپنی قوت کا خیال ہوتا ہے، تصور ہوتا ہے کہ جی میں بہت طاقتور ہوں، میں بہت مضبوط ہوں، میں جو چاہے کر سکتا ہوں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جو چاہے وہ کر نہیں سکتا، کر نہیں سکتا۔ اور اس کی مثال دنیا میں موجود ہے کہ انسان کرنا تو بہت کچھ چاہتا ہے، بڑی چاہتیں ہوتی ہیں، بڑے منصوبے زندگی کے لیے ہوتے ہیں، بہت سے ٹارگٹ اپنی زندگی کے مقرر کرتا ہے کہ میں نے یہ حاصل کرنا ہے، یہ حاصل کرنا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ حاصل کر نہیں پاتا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر اس کے اندر طاقت ہوتی، یہ اتنی قدرت والا ہوتا، تو جن چیزوں کو یہ حاصل کرنا چاہتا تھا ان چیزوں کو یہ حاصل کر لیتا، لیکن جب یہ حاصل نہیں کر پاتا، پتہ یہ چلا کہ اس سے بڑھ کر کوئی طاقت والی ذات موجود ہے، جس کا حکم اس کائنات کے ذرے ذرے پر چلتا ہے، اس کی مرضی کے بغیر کوئی پتہ بھی حرکت نہیں کرتا، اور پھر انسان کو اپنی حقیقت عیاں ہوتی ہے، اس کی حقیقت کھل کر اس کے سامنے آتی ہے کہ میں جو کرنا چاہتا ہوں وہ کر نہیں پاتا، تو اپنا عجز انسان کے سامنے آتا ہے، کوئی معمولی سی بیماری انسان کو لگ جاتی ہے، اس معمولی سی بیماری کو انسان کے اندر دور کرنے کی طاقت نہیں ہوتی، کوئی نقصان اگر اللہ کی طرف سے آ جائے اس نقصان کو دور کرنے کی اس کے اندر صلاحیت نہیں ہوتی،
تو زندگی کے اندر جا بجا اگر ہم غور کریں اپنے حالات زندگی کے اندر تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ہم بہت کمزور ہیں، بہت کمزور ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں اپنی اس کمزوری کا اعتراف کرتے ہیں۔ اللہم انی ضعیف، اے اللہ میں بہت کمزور ہوں۔ اب میں کمزور تو ہوں، آگے ہونا کیا چاہیے؟ آگے اس کمزوری کو قوت سے کیسے بدلنا چاہیے، اور اس قوت سے انسان کو کیا چیز حاصل کرنی چاہیے؟ کیونکہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو اگر قوت حاصل ہوتی ہے تو وہ قوت جب انسان کے اندر آتی ہے اس کے اندر سرکشی آ جاتی ہے، اس کے اندر نافرمانی آ جاتی ہے، وہ قوتوں کا استعمال غلط کرنے لگتا ہے، وہ اللہ کی نافرمانی پر آمادہ ہو جاتا ہے، اس کے اندر عصیان اور طغیان پیدا ہو جاتا ہے، وہ بھول اور غفلت کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں عجیب سوال کرتے ہیں، اللہم انی ضعیف فقوی فی رغاک ضعفی، کہ یا اللہ میں اپنی کمزوری کا اعتراف تو کرتا ہوں، اپنے ضعف کا اعتراف تو کرتا ہوں کہ میں کمزور ہوں، لیکن فرماتے ہیں کہ میرے اس ضعف کو آپ قوت سے بدل دیجئے، میری اس کمزوری کو آپ طاقت سے بدل دیجئے۔ لیکن وہ کمزوری طاقت سے بدلی جائے اور وہ طاقت جو حاصل ہو وہ کیسی ہونی چاہیے؟ وہ طاقت ایسی ہونی چاہیے کہ جس کے ذریعے سے میں آپ کی رضا حاصل کروں۔ ایسا نہ ہو کہ کمزوری طاقت سے تو بدل جائے، میرا ضعف قوت سے تو بدل جائے، لیکن میں اللہ کی نافرمانی کرنے لگوں تو وہ اللہ کی نافرمانی کرنا میرے لیے عذاب ہوگا، سزا کا ذریعہ ہوگا، میرے لیے خسارے کا سبب ہوگا۔ تو عجیب انداز میں آپ نے دعا فرمائی کہ یا اللہ میں کمزور ہوں، فقوی فی رغاک ضعفی، اور میرے اس ضعف کو آپ قوت سے بدل دیجئے، لیکن کون سی قوت سے بدل دیجئے؟ کہ جس کے ذریعے سے میں آپ کی رضا حاصل کروں، یعنی آپ کو راضی کرنے کا فکر، آپ کو راضی کرنے کی دھن مجھے لگی رہے۔ اور حقیقت یہی ہے کہ انسان کی زندگی کا ہر وہ لمحہ اس کی زندگی کا خوشگوار لمحہ ہوتا ہے جس لمحے میں وہ اپنے اللہ کو یاد کرتا ہے، اپنے اللہ کو راضی کرتا ہے، وہ زندگی کا لمحہ اس کے لیے یادگار ہوتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جس لمحے میں وہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے پھر وہ گھڑی اس کے لیے منحوس گھڑی ہوتی ہے کہ اللہ نے تو اسے وقت دیا تھا، وقت کا سرمایہ دیا تھا، لیکن اس نے اس وقت کو خیر کا ذریعہ نہیں بنایا، اس نے اس وقت کو شر کا ذریعہ بنا لیا، اللہ کی رضا کا ذریعہ نہیں بنایا، اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ بنا لیا۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کے ذریعے ہمیں اس طرف متوجہ فرماتے ہیں کہ دیکھو اپنی کمزوری کا، اپنے ضعف کا اللہ کے سامنے اعتراف بھی کرو، اپنی کمزوری کو اللہ کے سامنے پیش کرو کہ یا اللہ میں بہت کمزور ہوں اور میری اس کمزوری کو قوت سے بدل دیجئے، لیکن ایسی قوت سے بدل دیجئے کہ جس کے ذریعے سے میں آپ کی رضا حاصل کروں۔ فقوی فی رغاک ضعفی، اور پھر آگے فرمایا وَخُذْ إِلَى الْخَيْرِ بِنَاصِيَتِي، اور یا اللہ مجھے خیر کی طرف آپ لے کر جائیے، کشا کشا، آہستہ آہستہ مجھے یا اللہ خیر کی طرف لے جائیے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا حاصل کرنا اور ایک انسان کا شر سے بچ کر خیر کی طرف سفر کرنا، خیر کو حاصل کرنا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہے، اللہ تعالیٰ کے چاہنے سے ہے۔ جب ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں اس بات کا سوال فرما رہے ہیں، یعنی انسان اپنے طور پر اگر کسی خیر کو حاصل کرنا چاہے تو وہ حاصل نہیں کر سکتا، کسی شر سے بچنا چاہے وہ نہیں بچ سکتا۔ اسے کیا کرنا چاہیے؟ اسے اللہ سے مدد طلب کرنا چاہیے، یعنی اس کی جو نظر ہے وہ اپنی کوشش اور کاوش پر نہیں ہونی چاہیے،
اپنی طاقت پر اس کی نظر نہیں ہونی چاہیے، اپنی صلاحیت پر اس کی نظر نہیں ہونی چاہیے۔ کبھی انسان کے اندر طاقت ہوتی ہے، صلاحیت ہوتی ہے، قوت ہوتی ہے، لیکن اس کی وہ طاقت، وہ صلاحیت، وہ قوت وہ انسان کو کام نہیں دیتی، وہ کسی خیر کا ذریعہ نہیں بنتی، بلکہ بہت سے انسانوں کی صلاحیتیں ضائع ہوتی رہتی ہیں۔ بہت سے انسانوں کی صلاحیتیں بجائے خیر کے شر میں استعمال ہونے لگتی ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ انسان قدم قدم پر اللہ سے مدد مانگتا رہے۔ دنیا کے اندر ہمیں نظر آتا ہے، دیکھنے میں بظاہر انسان سب ایک جیسے نظر آتے ہیں، لیکن ان انسانوں کے اندر بہت سے خیر کی طرف سفر کر رہے ہوتے ہیں اور بہت سے شر کے طالب بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب یہ کیا چیز ہے؟ اسی دنیا کے اندر رہنے والے ہیں، انسان سب ہیں، اسی معاشرے کا وہ حصہ ہے، لیکن ایک آدمی خیر کی طرف سفر کر رہا ہے، نیکی کی طرف سفر کر رہا ہے، اور ایک آدمی کا سفر نافرمانی اور گناہوں کی طرف ہے۔ آخر اس کا سبب کیا ہے؟ وہی بات ہے کہ جس کے دل کے اندر وہ چاہت ہے، جو اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتا ہے، جو اپنے ضعف کو اللہ کے سامنے پیش کر دیتا ہے، اللہ اس کے سفر کو خیر کا سفر بنا دیتا ہے، اللہ اس کے سفر کو نیکی کا سفر بنا دیتا ہے۔ اور جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں، اس کی نظر اللہ کی مدد پر نہیں ہوتی، اس کے اندر وہ عز و انکسار نہیں ہوتا، اللہ سے مدد کو طلب نہیں کرتا، پھر وہ دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ٹھوکریں کھاتا رہتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی مدد کے قدم قدم پر محتاج ہیں۔ اب ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کتنا اللہ سے مدد مانگتے ہیں۔ کیا ہمارے معمولات زندگی کے اندر یہ بات ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اس سفر میں جگہ جگہ موقع با موقع ہم اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کر رہے ہوں؟ اور یہ اللہ تعالیٰ کی مدد کا سوال تو ایسا سوال ہے کہ جب ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں اور نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اس سورہ فاتحہ کے اندر ہمیں اس بات کا سبق دیا جاتا ہے کہ تم اللہ سے مدد طلب کرو، اور وہ کس طرح سے اللہ سے مدد طلب کرو۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، بار بار اس کی تکرار ہے، بار بار اس کی تکرار ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کی جو تکرار ہے، یہ تکرار ہمیں اس بات کا سبق دے رہی ہے، کیونکہ کسی بھی چیز کی تکرار سے اسرار کھلا کرتے ہیں۔ اگر انسان اس کی حقیقت کے اندر غور کرے تو تکرار سے ہمیشہ اسرار کھلتے ہیں، کہ یہ جو سبق دیا جا رہا ہے کہ یا اللہ تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو سبق یہ دیا جا رہا ہے کہ یہ اللہ کی مدد چاہنا یہ صرف نماز کی حد تک محدود نہ ہو۔ یہ نہ ہو کہ نماز میں کھڑے ہو کر تو تم اللہ کی مدد چاہ رہے ہو، لیکن جب تم مسجد سے باہر نکلو، جب اپنے دنیا کے مشاغل کے اندر مشغول ہو جاؤ، تو وہاں پر جا کر تمہاری نظر اللہ سے ہٹ جائے اور تم یہ سمجھنے لگو کہ ہاں میں خود سب کچھ کر سکتا ہوں، میں اپنا رزق حاصل کر سکتا ہوں، میں کسی مشکل سے بچ سکتا ہوں، میں کسی خیر کو حاصل کر سکتا ہوں۔ نہیں، ہر جگہ اللہ سے مدد طلب کرو۔ اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ دنیا کے اندر انسان کو جا بجا بہت سی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، صبح سے شام تک نہ معلوم کتنی مرتبہ انسان بہت سی مشکلات کا شکار ہوتا ہے۔ اب جب اس پر کوئی مشکل اور پریشانی آتی ہے تو دیکھا یہ جاتا ہے کہ انسان پریشان ہو جاتا ہے، اس کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں، اس کے اعصاب جواب دے جاتے ہیں، اور وہ سوچتا ہے کہ میں کروں تو کیا کروں، اور اس مشکل سے نکلوں تو کس طرح سے نکلوں، اور اس مشکل سے اپنے آپ کو بچاؤں تو کس طرح سے بچاؤں۔ تو ہمیں تو ہر نماز کی ہر رکعت میں یہ سبق دیا گیا کہ بھئی پریشانی اور مشکلات اس دنیا میں آتی ہیں، یہ دنیا جو ہے راحت بھی یہاں پر ہے، دکھ اور تکلیف بھی یہاں پر ہے، اور یہ دونوں چیزوں کا مجموعہ ہے۔ یہ دنیا راحت بھی ہے، دکھ اور تکلیف بھی ہے، اور اس کے بین بین انسان کی زندگی کا سفر ہے۔ لیکن جب کوئی مشکل اور پریشانی پیش آئے،
عین اس مشکل اور پریشانی کی حالت میں فوراً اپنے اللہ سے لو لگانی چاہیے، اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین جو نماز کی ہر رکعت میں پڑھ رہا تھا اب اس کی تکرار کرنی چاہیے، اس کے معنی کے اندر غور کرنا چاہیے کہ یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں، تیری مدد کے بغیر نہ ہم کچھ کر سکتے ہیں نہ بچ سکتے ہیں۔ اور جس وقت انسان اپنے اللہ سے مدد چاہتا ہے، ابھی تو ہم نے اس کی عادت نہیں ڈالی، اور جب ہم نے اس کی عادت نہیں ڈالی تو ہمارے مشاہدات کے اندر یہ بات نہیں ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جس گھڑی انسان اپنے اللہ سے مدد طلب کرتا ہے، اپنی محتاجگی کا اظہار کرتا ہے، اپنی مشکل کو کسی انسان کے سامنے پیش نہیں کرتا، وہ مشکل اللہ کے سامنے پیش کر دیتا ہے، ابھی یہ زبان سے الفاظ کہنے بھی نہیں پاتا، اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے شامل حال ہو جاتی ہے۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے کہ اگر کسی گناہ کا کوئی موقع آ جائے، اور ظاہر ہے کہ صبح سے شام تک جا بجا انسان اس ماحول کے اندر رہتا ہے، جو زندگی کا سفر طے کرتا ہے، اس میں جا بجا گناہ کے مواقع آتے ہیں، کہیں پر انسان پر شہوانیت غالب ہوتی ہے، کہیں پر نفسانیت غالب ہوتی ہے، کہیں پر ماحول سے متاثر ہوتا ہے، کیونکہ آج کا یہ زمانہ پرفتن زمانہ ہے اور یہ ماحول بڑا پرآشوب ماحول ہے۔ اب ایسے ماحول میں کس طرح اللہ کی نافرمانی سے بچے؟ یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی آج زمانہ ایسا ہے، آج حالات ایسے ہیں کہ اللہ کی نافرمانی سے کیسے بچا جائے، اور آج گناہ سے بچنا تو بڑا مشکل ہے۔ تو یاد رکھیے کہ گناہ سے بچنا مشکل نہیں ہے، اگر آپ کوشش کرتے تو آپ گناہ سے بچ سکتے تھے۔ یوسف علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ یوسف علیہ السلام نے کوشش کی تھی، اور جیسے یوسف علیہ السلام کی کوشش کو اللہ نے کامیاب کیا تھا، آج بھی اگر کوئی کوشش کرتا ہے اللہ کی ناراضگی سے بچنے میں، اللہ کی رضا کے حاصل کرنے میں، آج بھی اللہ اس کی کوشش کو رائگاں نہیں کرتا، اس کی کوشش کو ضائع نہیں کرتا۔ آپ کوشش کیجئے، آپ کوشش کر کے تو دیکھیے۔ یہ کیا بات کہ اگر کوشش بھی نہ کی جائے اور پھر یہ کہا جائے کہ جی گناہ سے بچنا تو بڑا مشکل ہے، گناہ سے کیسے بچا جائے؟ یوسف علیہ السلام کے پاس بچنے کا موقع نہیں تھا، وہاں تو یہ کیفیت تھی کہ جس جگہ وہ زلیخا لے کر گئی وہاں تو کمرے کے پر کمرے تھے، اور واقعات میں آتا ہے کہ 7 دروازوں کے اندر وہ لے کر گئی، اور ہر دروازے پر قفل اور تالا لگا ہوا تھا۔ لیکن ظاہر ہے کہ نبی کا بھروسہ کس پر تھا؟ اللہ کی ذات پر تھا۔ یہ نہ سوچا کہ یہاں تو بچنے کا کوئی موقع نہیں تو بچوں گا کیسے، نہیں، یہ سوچا کہ جو میرے کرنے کا کام ہے وہ تو مجھے کرنا چاہیے۔ بس جب انسان اپنے حصے کا کام کرتا ہے، اور اس کے حصے کا کام کیا ہے کہ اتنا ارادہ ہی کر لے، یا اللہ میں تیری نافرمانی سے بچنا چاہتا ہوں، یا اللہ میں یہ گناہ کرنا نہیں چاہتا، اس گناہ کی نفرت دل میں لے کر آئے، اس گناہ سے بچنے کا ارادہ تو کرے۔ آج تو کیفیت یہ ہے کہ جب انسان ارادہ ہی نہیں کرتا تو پھر کس طرح سے وہ گناہ سے بچ سکتا ہے، اور کس طرح اللہ کی مدد آ سکتی ہے؟ یاد رکھیے کہ اللہ کی مدد ایسی نہیں ہے کہ آپ ارادہ بھی نہ کریں، آپ اس مدد کو حاصل کرنا بھی نہ چاہیں، آپ گناہ کو چھوڑنا بھی نہ چاہیں، اور اللہ کی مدد آپ کے شامل حال ہو۔ آج کا یہ زمانہ بڑا فتنوں کا زمانہ ہے، اور آج یہ کیفیت ہو چلی ہے کہ یہ موبائل فون اور یہ انٹرنیٹ اور یہ سوشل میڈیا، آج یہ کیفیت ہے کہ نوجوان بچے اور بچیاں اس میں اتنا وقت برباد کر رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے اپنی صحت کا، اپنی جوانی کا، اپنی صلاحیتوں کا نقصان کر رہے ہیں۔ انہیں یہ نہیں پتا کہ یہ صحت اور جوانی کس لیے اللہ نے دی ہے، اور یہ جو وقت کا سرمایہ ہے، یہ وقت کا سرمایہ اللہ نے کس لیے دیا ہے۔ آج جس کو دیکھو موبائل فون میں لگا ہوا ہے، اور ایک رات و دن کا مشغلہ ہے، ساری رات لوگ اس کے اندر ضائع کر دیتے ہیں۔ کل قیامت کے دن سوال ہوگا کہ زندگی کو کن کاموں کے اندر خرچ کیا، انسان سوچ لے کہ اللہ کو کیا جواب دے گا۔ اور پھر نقصان کتنا بڑا ہے کہ آج ساری دنیا کی بے حیائی سمٹ کر ایک چھوٹی سی موبائل کی اسکرین پر آ گئی ہے۔ کہتے ہیں نا جی گلوبل ورلڈ ہے،
کہ دنیا ایک گلوبل ویلیج بن گئی ہے، کہ ایک گاؤں اور ایک دیہات کی طرح جو ہے وہ ساری دنیا سمٹ کر ایک اسکرین پر جمع ہو گئی ہے۔ لیکن کس لیے؟ اور مسلمان کا دشمن کون ہے؟ آج یہ سب چیز اگر ہوئی ہے تو کس کے لیے ہوئی ہے؟ آج اس کے ذریعے سے مسلمان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، آج اس کے ذریعے سے مسلمان کو کمزور کیا جا رہا ہے، اس کے ایمان کو، اس کے عقیدے کو، اس کی اخلاقیات کو کمزور کیا جا رہا ہے، اس کی شرم و حیا جو اس کے ایمان کا حصہ ہے اور جو اس کا ایک قیمتی جوہر ہے، آج اس ذریعے سے اس کی شرم و حیا کا جنازہ نکالا جا رہا ہے۔ یہ ساری خرابیاں ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر پروان چڑھ رہی ہیں، لیکن لوگ ہیں کہ اس کے بڑے دل دادا ہیں کہ اس لعنت کو چھوڑنے کے لیے آمادہ نہیں ہیں۔ میں بار بار یہ بات عرض کیا کرتا ہوں کہ یہ زمانہ سائبر وار کا زمانہ ہے۔ اس زمانے کے اندر لڑائیاں جو ہوں گی، آپ دیکھ لیجئے کہ آگے اور ٹیکنالوجی آ رہی ہے، پھر یہ لڑائیاں کچھ سرحدوں پہ لڑائیاں نہیں ہوں گی، وہ لڑائیاں گھر بیٹھے قوموں کو شکست ہوگی، گھر بیٹھے کوئی اور اس پر فاتح بن جائے گا۔ اس لیے یہ ہائبرڈ وار کا زمانہ ہے اور وہ لڑائی شروع ہو چکی ہے، اور اس کا ایک حصہ یہ موبائل فون اور یہ سوشل میڈیا ہے کہ جس کے ذریعے سے ہمارے ذہنوں کو فتح کیا جا رہا ہے، ہمارے ذہنوں پر، ہماری ذہنی صلاحیتوں پر قبضہ کیا جا رہا ہے۔ آج یہی وجہ ہے کہ انسان اللہ کا نام نہیں لیتا، آج وہ ذکر اور تلاوت نہیں کرتا، آج وہ مسجد میں نماز کے لیے نہیں آتا کہ اللہ کے ساتھ اپنے رشتے کو جوڑ لے، اپنے تعلق کو جوڑ لے، لیکن وہ موبائل فون ضرور استعمال کرتا ہے اور اس موبائل فون کے اندر گھنٹوں ضرور برباد کرتا ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ ذہنوں کو فتح کیا جا رہا ہے اور ذہنوں کو غلامی کے اندر تبدیل کیا جا رہا ہے۔ ایک جسمانی غلامی ہوتی ہے اور ایک ذہنی غلامی ہوتی ہے۔ یاد رکھیے کہ ذہنی غلامی جو ہے وہ جسمانی غلامی سے اشد ہوا کرتی ہے، اور آج ذہنی طور پر لوگوں کو غلام بنایا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پہلے کبھی انسان کے اندر بے حیائی کی مذمت ہوتی تھی، برائی کو برا کہتا تھا، بے پردگی کو برا کہتا تھا۔ آج تو اس سے ماتھے پہ شکن بھی نہیں آتی کہ آج کوئی بہن اور بیٹی بے پردہ اگر باہر چلی جائے کسی کے ماتھے پہ شکن نہیں آتی۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ شرم و حیا کا جنازہ کیسے نکلا ہے؟ آج یہی لعنت ہے، یہ سوشل میڈیا ہے کہ جس نے شرم و حیا کا جنازہ نکال دیا، کہ آج انسان کے اندر ایک ایسی درندگی اور حیوانیت پیدا ہو گئی کہ جس کے ذریعے سے آج کسی کی بہن اور بیٹی کی آبرو بھی محفوظ نہیں ہے۔ آج جس انسان کو دیکھو وہ ناجائز تعلقات قائم کرنے میں لگا ہوا ہے، فحش قسم کے میسج بھیج رہا ہے، فحش قسم کی ویڈیوز بھیج رہا ہے۔ کیا تیری تخلیق کا یہ مقصد تھا؟ کیا تجھے اللہ نے دنیا میں اس لیے بھیجا تھا؟ ٹھیک ہے، ضرورت کے اندر کلام نہیں ہے، ضرورت ہو سکتی ہے، لیکن آج اس کا استعمال ضرورت سے زیادہ بلا ضرورت ہے، اور اس سوشل میڈیا نے آج ناجائز تعلقات کے ایسے دہانے کو کھول دیا ہے کہ جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ آج یہ کیفیت ہے کہ شادی شدہ مرد ہے لیکن ناجائز تعلقات کے اندر مبتلا ہے، شادی شدہ عورت ہے لیکن ناجائز تعلقات کے اندر مبتلا ہے۔ کبھی انسان تصور میں یہ بات نہیں لا سکتا تھا کہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جس عورت کو اللہ نے شوہر دیا ہو، اولاد دی ہو، اور وہ عورت ناجائز تعلقات میں مبتلا ہو جائے، جس مرد کو اللہ نے بیوی دی ہو، اولاد دی ہو، دنیا کی نعمتیں دی ہوں، اور وہ ناجائز تعلقات میں مبتلا ہو جائے۔ آخر یہ گراوٹ اور پستی کیوں آئی ہے؟ کس وجہ سے آئی ہے؟ ہم تو ایمان والے ہیں، اللہ نے ایمان کی دولت ہمیں عطا کی ہے، اور ایمان تو ہمیں بیدار کرتا ہے، پھر یہ بیداری کیوں نہیں آتی؟ پتہ یہ چلا کہ یہ اس درجے مغلوب ہو چکا ہے، اس درجے ایمان کمزور ہو چکا ہے کہ اب ہمیں برائی بھی بری معلوم نہیں ہوتی، اور یہ اچھی علامت نہیں ہے کہ جب انسان کو برائی بھی بری معلوم نہ ہو۔ اور اس سے بڑھ کر شامت اعمال یہ ہے کہ ایک تو برائی کا برا معلوم نہ ہونا، ظاہر ہے کوئی نجاست ہے، کوئی گندگی ہے، اس نجاست اور گندگی کو اگر کوئی محسوس نہ کرے تو کیا کہا جائے گا کہ اس کی حس خراب ہو گئی، اسے گندگی کا احساس نہیں ہوتا، اسے بدبو کا احساس نہیں ہوتا، تو اس کی جو حس ہے اندر کی وہ بگڑ چکی ہے۔
اور ایک اس سے بڑھ کر خرابی یہ ہے کہ کوئی گندگی کو گندگی نہ کہے، نجاست کو نجاست نہ کہے، بدبو کو بدبو نہ کہے، اس کی تعریف کرنے لگے۔ تو اس سے بڑھ کر یہ شامت اعمال ہے جو آج ہو رہی ہے، کہ آج وہ برائی اس درجے پھیلتی چلی جا رہی ہے کہ یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر اس کا اختتام کہاں پہ ہوگا، اس کی روک تھام کس جگہ پر ہوگی۔ لیکن آج جو ہے ماں باپ اپنی اولاد کو ایک موبائل فون تو خرید کر دے دیتے ہیں، لیکن کبھی یہ نہیں دیکھتے کہ یہ اولاد اس کا استعمال کیسے کر رہی ہے، یہ نوجوان بچہ ہے، یہ نوجوان بچی ہے، یہ آخر یہ موبائل کا استعمال کیسے کرتا ہے، کس سے اس کے تعلقات ہیں، اس کے کانٹیکٹ کے اندر کون کون موجود ہے، کس کے ساتھ اس کی چیٹنگ ہوتی ہے، کہاں اس کے میسج جاتے ہیں، کہاں سے میسج آتے ہیں۔ آج والدین کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے پھر ایسی ایسی داستانیں رقم ہو رہی ہیں کہ نوجوان بچیاں گھروں سے بھاگ رہی ہیں۔ تو بھائی ہمیں اس بات کا فکر کرنا چاہیے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ ہائی برڈ بار کا زمانہ ہے کہ گھروں میں بیٹھے بیٹھے آج لوگوں کو شکست ہوگی، آج ملکوں کو شکست ہوگی، کوئی اور ان پہ مسلط ہو جائے گا، ذہنوں کو فتح کر لیا جائے گا، کسی میں اتنی ہمت نہ ہوگی کہ کوئی باہر نکل کے دشمن کا مقابلہ کر سکے، اتنا کمزور اندر سے کر دیا جائے گا، اس کی شرم و حیا کا، اس کی غیرت ایمانی کا جنازہ نکال دیا جائے گا، اور اسی پر یہ دنیا آج چل رہی ہے اور آج اسی کا ہم شکار ہیں۔ اس لیے یہ باتیں کوئی قصہ کہانیاں نہیں ہیں، یہ بیدار کرنے کے لیے یہ باتیں ہیں کہ ہمیں ان لعنتوں سے بچنا چاہیے، اپنے گھر کے ماحول کو بچانا چاہیے، اپنی نسلوں کو بچانا چاہیے، کہ کم از کم ہم اپنی نسلوں کو اس قابل تو کر دیں کہ انہیں ایمان کی قدر و منزلت کا پتہ چلے، وہ اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اپنے ایمان کو اپنی قبروں تک لے جائیں، ہماری آئندہ نسلوں کا ایمان بچ جائے۔ کم از کم اس پر تو محنت کرنی چاہیے، اور یہ ہم میں سے ہر شخص کی ذمہ داری ہے، ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ایمان کی جہاں اسے فکر کرنی ہے، اپنے گھر والوں کے ایمان کی فکر کرنی ہے۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ کیا ہم نے کبھی کوشش کی؟ کیا ہم اس کے لیے کوئی کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے آپ کو بھی دوزخ کی آگ سے بچائیں اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچائیں؟ اور پھر وہ آگ کیسی ہوگی؟ اللہ کہتا ہے کہ وہ آگ ایسی ہوگی، اس آگ کا جو ایندھن ہوگا وہ انسان اور پتھر اس کا ایندھن ہوں گے۔ وقودها الناس والحجارہ، کہ انسان اس آگ کا ایندھن بنایا جائے گا۔ اللہ نہ کرے کہ کوئی ایمان والا بندہ اس آگ کا ایندھن بن جائے۔ تو بھائی ہمیں غفلت سے بیدار ہونا چاہیے، اس غفلت سے اپنے آپ کو نکلنا چاہیے۔ اس کے لیے سب سے آسان راستہ یہی ہے کہ گناہ کی مذمت اپنے دل میں پیدا کرو اور اس بات کے استحضار کو قائم کرو، اس دھوکے سے اپنے آپ کو نکالو کہ جی مجھے تو کوئی نہیں دیکھ رہا۔ ارے کوئی کیسے نہیں دیکھ رہا؟ کوئی انسان تجھے اگر نہیں دیکھ رہا تو پیدا کرنے والا رب تو دیکھ رہا ہے۔ اور اللہ تو قرآن میں کہتا ہے الم یعلم بان اللہ یرا، کہ انسان یہ کیسے کہتا ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا؟ تیرا پیدا کرنے والا رب تجھے دیکھ رہا ہے۔ اور یہ ایک استحضار ایسا ہے کہ اگر یہ ایک استحضار ہمارے اندر پیدا ہو جائے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ حاضری، اللہ ناظری، اللہ معی، یہ مراقبہ ایسا ہے، یہ استحضار ایسا ہے کہ اگر اس استحضار پر ہم محنت کریں، اس استحضار کو قائم کریں، پھر انسان ہر جگہ ہر موقع پر اللہ کی نافرمانی سے اور ان فحش چیزوں سے، ان فتنوں سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ یہ دھوکہ ہے کہ کوئی مجھے نہیں دیکھ رہا۔ ارے کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ دیکھ رہا ہے۔ کوئی تیرے دل کے ارادے سے واقف نہیں، لیکن اللہ تیرے دل کے ارادوں سے بھی واقف ہے کہ تو کس کے لیے دل میں کیا چیز پکا رہا ہے، کس کے لیے کیا پلاننگ کر رہا ہے۔ اللہ تیرے دل کے ارادوں سے بھی واقف ہے، تیری اچھی نیت سے بھی واقف ہے، اور اللہ تیری بری نیت سے بھی واقف ہے۔ اللہ سے چھپ کر تو کچھ نہیں کر سکتا۔ تو بھئی ہمیں اس کا فکر کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا پر بات چل رہی تھی۔ حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اے بریدہ، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے یہ کلمات سکھا دیتے ہیں۔ اور وہ کلمات کون سے ہیں؟ اللہم انی ضعیف فقوی فی رغاک ضعفی،
وخذ الی الخیر بناصیتی واجعل الاسلام منتہا رضائی وانی ذلیل فاعزنی وانی فقیر فارزقنی، کہ اے اللہ میں کمزور ہوں، بس اپنی مرضیات میں مجھے قوت عطا فرما، اپنی رضا میں مجھے قوت عطا فرما، اور مجھے کشاں کشاں یا اللہ خیر کی طرف لے جا، اور میری پسند کا جو منتہا ہے وہ اسلام کو بنا دے کہ میں اسلام سے محبت کرنے والا ہوں۔ اور فرمایا وانی ذلیل فاعزنی، یا اللہ میں ذلیل ہوں، مجھے عزت عطا فرما، وانی فقیر فارزقنی، اور میں فقیر ہوں، تو مجھے رزق عطا فرما۔ تو بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اس پر بات چل رہی تھی، باقی بات آئندہ جمعے ہوگی۔ ہمیں اس دعا کو یاد کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اللہ اسے خیر کے کلمات ہی عطا فرماتا ہے، تو یہ خیر کی علامت ہے، اور ہم سب خیر کے طالب ہیں، تو اس دعا کو ہمیں یاد کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں ہر قسم کی خیر عطا فرمائے، اور ہر قسم کے شر سے، فتنے سے اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔